اسی کے حوالے سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ عمران بھائی جہاں پہ موجود ہیں, جو بزرگان آپ کے ساتھ موجود ہیں, ان کا دکھ کیا ہے, وہ یہاں پہ اس عافیت ہوم کے اندر موجود ہیں. سو آپ پلیز آپ کے حوالے اسکرین ذرا پلیز ان سے بات کیجئے اور ہمیں بتائیے. جی, ایک تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری خوش قسمتی کہ ایسے عظیم لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا, اور ہماری بہن بھی موجود ہیں اقصیٰ رفیق, میڈم اقصیٰ رفیق, جو یہاں پر انچارج ہیں اور سب کی دلی دعائیں لے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ ان بزرگوں کی جو ان کے والدین کی جگہ پر ہیں ان کی دعائیں لیتی رہیں. تو بہن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر کتنے افراد رہ رہے ہیں, کیا تعداد ہے یہاں پر اس وقت؟ السلام علیکم, رمضان مبارک مولانا جی صاحب. خیر مبارک. مولانا صاحب, یہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کے انڈر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام عافیت اولڈ ایج ہوم ہے. یہ 60 بیڈڈ انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن اس ٹائم یہاں پر 16 افراد رہ رہے ہیں, جس میں سے 14 مرد حضرات ہیں اور 2 خواتین ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی پیارے بزرگ قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں. آج انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے. جی انشاءاللہ. یہاں پر وہ بزرگ حضرات جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے, ان کو گورنمنٹ نے یہ شیلٹر دیا ہوا ہے. ان کی بورڈنگ, لاڈجنگ, ان کا کھانا پینا بالکل فری ہے یہاں پر, جو کہ ہمیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے توسط سے ملتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں, اور مجھے جو سمجھا ہے سب سے بڑا احسان گورنمنٹ کا یا ادارے چلانے والوں کا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے پیار کرنے والے جو ان کو آپ اپنے والدین کی طرح جو ٹریٹ کر رہے ہیں, جو کہ میں نے ان کے جذبات دیکھے ہیں, تو میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہیں. گورنمنٹ کا یہ بھی احسان ہے اور ہمارے دل سے بھی آپ آئیں. اللہ ہماری بہن کی مزید خدمات میں اور ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو سر, میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ 6 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن جب میں نے یہاں پر 3 منتھس بیک جوائن کیا, انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح سے پیار دیا جیسے بیٹیوں کو, سگی بیٹیوں کو پیار دیا جاتا ہے. بلکہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, ایکسپریس ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں سے یہ التماس کر سکوں کہ ان کے پاس آئیں, ان کو ٹائم دیں, ان کو کیئر دیں, ان کو آپ کی ضرورت ہے. مولانا میں آپ کے توسط سے, یہ لوگ بہت ساری دعائیں دیتے ہیں, ان کی دعاؤں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ میں ایک سوال آپ کے توسط سے مولانا, جی میں آپ کے توسط سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 14 مرد حضرات موجود ہیں اور 2 خواتین ہیں, تو ذرا میم سے پوچھئے کہ یہاں پہ جو مرد حضرات ہیں, یعنی کہ جو والدین میں سے والد ہیں, ان کو زیادہ یہاں پہ بھجوا دیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ کیا قدرتی طور پہ اولاد کے کچھ مسائل ہیں یا پھر کچھ اور معاشی ایسے ایشوز ہیں؟ مردوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے, کیا ان کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اچھا, ہمارے عمران بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پر مرد حضرات زیادہ ہیں, خواتین کم ہیں, تو مردوں کی تعداد کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ اولاد کی مناسبت زیادہ والدہ کے ساتھ ہوتی ہے, یا آپ کیا سمجھتی ہیں جو یہاں لوگ جو موجود ہیں ان کا اگر تجزیہ دیکھا جائے تو؟ سر, میں نے 3 منتھس میں جو ان کے ساتھ سٹنگ کی, ان کے ساتھ جو میرے سیشنز ہوئے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان میں ایک سیلف ریسپیکٹ کی, ایک سیلف اسٹیم جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے, وہ کبھی کسی کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین میں سے دونوں کو نکالنے کی ہی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا جیسے کہ بچپن سے لے کے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیس پہ کمانا ہے, پڑھنا ہے, اور وہ اپنی فیملی رن کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے. تو میں نے جو چیز آبزرو کی تھی وہ یہی تھی. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان کے 24 گھنٹے کے کیا اسکیجول آپ لوگوں نے ترتیب دیا ہوا ہے, کیا ان کا سسٹم ہوتا ہے تاکہ یہ مصروف بھی رہیں, خوش بھی رہیں, ان کی خدمت کا کیا طریقہ کار ہے؟ سر, اس میں یہ ہے کہ صبح جب ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے صبح کے ٹائم, اس کے بعد یہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک انمیٹ ہیں مقصود صاحب, وہ گارڈننگ کا بہت شوق رکھتے ہیں, اور وہ ہمیں باقاعدہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں گائے بگاہے کہ اس کی گارڈننگ میں کس قسم کی کھاد ڈالنی چاہیے, اور باقی چیزیں بھی جو ہے وہ ہیلپ کی جاتی ہے. میرے بالکل ساتھ جو آنٹی بیٹھی ہیں روبینہ مہر, یہ کچن میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. اور بلکہ ان سب کی میں بڑی تھینکفل ہوں کہ اگر میرے آفس ٹائمنگ کے بعد کسی قسم کا بھی ایشو آتا ہے تو یہ سب مل کے اس کو جو ہے اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں. تو یہ خواتین کا بھی تھوڑا سا تعارف فرما دیں کہ
مولانا صاحب آپ کی جانب ہم دوبارہ سے آتے ہیں. یہ روبینہ مہر ہیں جو کہ جی 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 ارملہ بہن جی آپ کریں, آپ کنٹینیو کریں مولانا صاحب, کنٹینیو کریں. جی یہ روبینہ مہر ہیں, ان کو عرصہ میرا خیال ہے 6 سال ہو گیا ہے یہاں پر ہیں, اور آنٹی عفت ہیں, یہ ایک کپل ہے ہمارے پاس. اچھا ماشاءاللہ. یہاں پر ہمارے ایس او پیز میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کپل کو رکھا جائے, لیکن ان کو اسپیشل پرمیشن سے ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ان کو اسپیشل پرمیشن دی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے رہیں, چونکہ ان کے خیال سے جب اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میاں بیوی کو اکٹھے رہنا چاہیے تو ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے. تو یہ عفت آنٹی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہیں مقصود انکل. جی ان کی چھوٹی موٹی نوک جھونک جو ہے وہ مجھے بڑی مزے کی لگتی ہے, اور ان سے بلکہ سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. جی ہم بھی استفادہ کر رہے تھے انکل سے بیٹھ کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ جی ان حضرات کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو حقیقی اور ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے. اور میں تمام جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, 3 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1 تو ایسے حضرات کے لیے دل سے دعائیں, اور ان کے پاس ہم سارے, اگر ان کی اولاد ان کو اہمیت نہیں دے رہی تو ہم ان کی اولاد بن کے, جیسے بہن نے کہا کہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو میں انہی کو اپنا والدین سمجھ رہی ہوں اور ان کے پاس آ رہی ہوں. ایک تو ہم سب کو آنا چاہیے, اس سے 2 فائدے ہوں گے, ان کے دل سے دعائیں ملیں گی, اور ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی, ہماری فیملی کو بھی اس چیز کی قدر ہو کہ یہ کس مصیبت میں ہے, اللہ نے کس سہولت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ ان کو بھی وہ سہولتیں دوبارہ سے اعلیٰ درجے میں مرحمت فرمائے. اللہ قادر ہے ہر چیز پر, جیسے کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے, جیسے ہم جیل خانہ جات میں جاتے ہیں, ایسے ہی ہماری دلی دعا ہے کہ یہ اپنے گھروں میں واپس عزت اور عافیت کے ساتھ جائیں. آمین. سر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے بچے آج ان کے ساتھ افطار جو ہے اس کو جوائن کرنے آئے ہیں, آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں, ان کی دعائیں بھی بہت ملتی ہیں کہ وہ ان کو نانو آنٹی کہتے ہیں ماشاءاللہ, اور ان سب کو نانا انکل کہتے ہیں, تو وہ آج ان کے لیے پھول بھی لے کر آئے ہیں. چھوٹا سا تحفہ ہے, کیا بات ہے, لیکن بہت بڑا پیار ہے جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ افطار کریں اور ان کی باتیں سنیں اور ڈھیر ساری دعائیں لیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو یہی جو ہماری بہن جو ہے یہ اکثر رفیق جو اپنے بچوں کو تیار کر کے لائی ہیں اور ان کے لیے پھول لے کر آئی ہیں, تو اس طریقے سے ہم بھی اپنے بچوں کو تیار کر کر ان حضرات کے پاس آئیں اور ان کی دلی دعائیں لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن کے قریب ہوتا ہے وہ دکھی دلوں کے, اور جن کا دل ٹوٹا ہوا ہو ان کے اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور دوسرا, میں جو ان کے بچوں میں سے یا عزیز و اقربا میں سے کو دیکھ رہے ہیں, جیسے ایک بزرگوں نے کہا کہ میں نے منع کر دیا اپنے بچوں کو کہ تم یہاں نہ آیا کرو. میرا سوال مولانا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی تھا, قطع کلامی کی معذرت, یہ سوال آتا ہے ذہن میں چونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور پہلے تو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران بھائی کہ آپ نے ایک بہت ہی زبردست طریقے سے آپ یہ پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں, اور اوبویسلی ایکسپریس کے توسط سے ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ کہ ان والدین کے پاس میں چاہوں گا کہ آپ پوچھئے کیا ان کے بچے ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا ان کو طلب ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے پاس آئیں؟ ذرا یہ پہلو عمران بھائی رکھیے گا سامنے. جی کوئی سوال اگر ایسا ہو جائے کہ ان کے بچے ان کو ملنے آتے ہیں یا ان کی طلب ہوتی ہے کہ ہمیں ملنے کے لیے آئیں, کوئی اگر کوئی بتانا چاہیں تو. میں اپنا مائک ان کو آنٹی روبینہ کو شیئر کرنا چاہوں گی, جو کہ آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو کس کس قسم کی سروسز دے رہا ہے اور یہ سیٹسفائیڈ ہیں یہاں. جی ایک تو یہ بتائیں گے, اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ آپ کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ ملنے آئیں, اس کا بھی ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھوڑا سا قریب کر لیں گے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تقریباً 6 سال سے ادھر ہوں, لیکن میرا بچوں کا کوئی ایشو نہیں تھا. میں دراصل اپنے بھائی کے پاس رہتی تھی, تو میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد وہ باقی پراپرٹی وغیرہ ان کا مسئلہ تھا, تو وہ سیل کر کے تو پنڈی چلے گئے. تو اس کے بعد مجھے کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر, حالانکہ لاہور میں رہتے ہوئے یہاں اس جگہ کا نہیں پتا تھا, لیکن جب پتہ چلا آئی تو واقعی لگا کہ ہم جیسی عورتوں کے لیے یہ جو چھت ہے نا یہ جنت ہے. اللہ اکبر. تو یہاں ہمیں ہر چیز ملتی ہے, کپڑے ملتے ہیں, کھانا ملتا ہے, اچھا کھانا ملتا ہے کہ ہم جو گھروں میں بھی شاید روز وہ نہیں چیز ملتی جو یہاں ملتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. تو بچے بھی اگر نصیب میں ہوں گے تو مل جائیں گے وہ بھی. کتنا عرصہ اگر بچے آپ کے پاس ملنے کے لیے نہیں آئے؟ میرے بچے تو 18 سال سے نہیں آئے مجھے ملنے. اللہ. لیکن وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی اکٹھا فرمائے, جنت میں بھی اکٹھا فرمائے.
ہماری آپ کچھ فرمانا چاہیں گی؟ جی تھوڑا سا قریب کر لیں گے. جی وعلیکم السلام. تو واقعی کچھ نہیں ہے کہ میں اور صاحب کی مرضی سے یہاں آئے ہیں. ہماری ایک بیٹی وہ اپنے گھر سے ہے کچھ باش ہے تو اس کو لگا کے یہاں آئے ہیں. ہم یہاں آنے نہیں دے رہے. مولانا صاحب تھوڑی سی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے, ان سے کہیے گا مائک کو قریب کرنے اور کا. ڈسٹورشن آ رہی ہے. جی مائک تھوڑا سا قریب کر. ساتھ کیسے چھوڑتی. جی جی تو پھر یہ نہیں رہنا چاہتے تھے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ آ گئی. صحیح صحیح صحیح. تو ہم فائنینشلی کلیپس ہوئے ہیں تو ادھر آ گئے. صحیح گھروں میں زیادہ نہیں جاتا. صحیح صحیح صحیح. نہ کسی بھائی کے بھی گھر میں نہیں رہ جاتا. بیٹوں والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, سگے بیٹوں والے, تو پرائے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ تو ایڈجسٹ 2 4 10 دن کے لیے تو ہو سکتا ہے. جی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا. بیسٹ پلیس ٹو اویل. تو ادارے کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, بہت اچھی طرح اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, تو ہم ان کا شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کو دنیا آخرت کے سارے سکھ نصیب فرمائے. بہن میں 1 2 سوال اور کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ اس طرح کے اور کون کون سے شہروں میں عافیت کے جو چین ہے ہمارا, یہ اور کہاں کہاں پر موجود ہے؟ سر اس ٹائم ہمارے پاس 7 عافیت ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں ہیں, جس میں نارووال ہے اور فیصل آباد میں بہت بڑا ہے, وہاں پر 100 بیڈڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ یہ بنایا گیا ہے, اور اس میں مارننگ اور نائٹ کی شفٹس دی جاتی ہیں, جس میں ڈاکٹر, نرس, میل نرس, اور صرف اس میں یہ ہے کہ میڈیکل فیسلٹی کے حوالے سے ہمیں فلنتھراپسٹ بہت ہیلپ کرتے ہیں. باقی جتنے بھی عافیت ہیں وہ سیم اسی طرح کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو باقی پنجاب میں ہیں ہمارے. یہاں قریب میں اور کون کون سے شعبہ جات ہیں؟ میں نے دیکھ رہا ہوں مختلف بلڈنگز ہیں یہاں پر. جی بالکل سر, یہ ایک سوشل ویلفیئر کمپلیکس ہے جس میں مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں. بالکل ہمارے ایڈجسٹنٹ دارالفلاح ہے, وہ وڈوز جن کا کوئی سر پہ نہیں ہے, ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور ان کے ساتھ بچے ہیں اور ان کو سسرال والوں نے گھروں سے نکال دیا ہوا ہے اور ان کا میکا بھی کوئی نہیں ہے, تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ان کے لیے دارالفلاح ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس میں ان کے بچوں کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا عمران بھائی, اور دوسرا ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ بالکل عافیت کے سامنے ہے, دارالسکون, یہ ہافے ہوم ہے, مینٹل ہاسپٹل سے جو پیشنٹ. جی عمران بھائی میں ایک سوال چاہ رہا تھا, آپ ذرا ان سے پوچھیے گا, چونکہ لاہور شہر بھی بہت بڑا ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پہ مسائل بھی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں, تو یہ تو چند کیسز ہیں, 15-20 کیسز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیسز کی تعداد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت بڑی ہوگی بدقسمتی سے, تو کیسے لوگ ان تک پہنچتے ہیں, اس کا ذرا میکنزم میں چاہتا ہوں ان سے پوچھیے. اور وہ لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی جنمن کیسز ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے یا لوگ مجبور ہیں, تو ان کا میکنزم کیا ہے, یہ کس بیس پہ لوگوں کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, یہ ذرا پوچھیے گا. ہمارا طریقہ کار کیا ہے, لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لاہور میں ہے, تو یقیناً یہ تعداد تو بہت تھوڑی ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے مجبور ہیں یا مظلوم ہیں یا کوئی بھی ایسی کیفیت ہے جو آنا چاہتے ہیں, تو لوگوں تک اس کا تعارف یا لوگوں تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں کچھ. سر اس میں یہ ہے کہ میڈیا اگر اس کو ہائی لائٹ کرے اور ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ رن ہو رہے ہیں اور جو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا اس میں رول پلے کرے. جیسے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہم لوگوں نے فیس بک پیجز بنائے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم سروسز سے ریلیٹڈ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ آئے دن جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بروشر ہیں, لیفلیٹس ہیں جو ہم جتنے سراؤنڈنگ والے ایریاز ہیں اس میں بھی تقسیم کرتے ہیں. لیکن اس میں میڈیا ہماری بہت ہیلپ کر سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے, اویئر کر سکے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بہت اچھی سروسز. ٹھیک ہے مولانا, چونکہ جواب اب تک پہنچا اور بڑا بخوبی آپ بھی سارا عمل کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی برکت کی وجہ سے, آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اور میں ناظرین سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ دعا کر دیں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کر دیں کہ ایسا وقت کسی پہ نہ آئے, لیکن آپ چونکہ موجود ہیں وہاں پہ, ہمارے سارے شرکاء ہیں, بزرگان ہیں, تو مولانا میں چاہتا ہوں کہ روزہ افطاری کا وقت ہے, دعا بھی یہیں سے کروا لی جائے تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا. جی جی انشاءاللہ دعا بھی یہاں کرتے ہیں, اور میں دعا کرانے سے پہلے یہ گزارش کروں گا عوام الناس سے بھی, حکمرانوں سے بھی, کہ
کہ ایسے لوگوں کو اس انداز میں مصروف کیا جائے کہ یہ انتظار میں نہ رہیں کہ ہمیں کچھ ملنا ہے، بلکہ ان کو ایسی کوئی مصروفیت ادھر رہتے ہوئے، ایسی کوئی جاب کو ہلکا پھلکا ایسا کوئی معاملہ کہ جس سے ان کے اندر وہ ایک قوت اور طاقت اور ایک انرجی پیدا ہو، وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ ہلکا پھلکا کوئی نظام ایسا کر کے، اور جن کے ایسے کیا کہتے ہیں جیل خانہ جات میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور یہاں جو بہن نے بتائے ہیں مختلف یہاں شعبہ جات ہیں، مختلف ادارے ہیں، یہاں پر بھی انشاءاللہ ہماری ٹیم حاضر ہوگی. جیسے آپ لوگوں نے آج ہمیں اجازت دی اور شفقت فرمائی اور آنے کی دعوت دی اور ہم یہاں پر موجود ہیں اور یقیناً لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو ہم سب سے گزارش کریں گے کہ ان لوگوں کی آ کے دعائیں بھی لیں، اور اگر ان کے کم قسمتی سے بچہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی بیٹی دیکھ رہی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اللہ کے محبوب تو یہ فرمایا کرتے تھے کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، میں حاضر ہوں. تو میں درخواست کروں گا لجاجت کے ساتھ، منت اور سماجت کے ساتھ کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے، اور جن کے پاس موجود ہیں خدا را ان کی قدردانی کریں.